دوستان محترم، اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے۔ اس میں انسان کی پریشانی کا حل موجود ہے۔ کبھی انسان غریبی، تنگی، بیماریوں، الجھنوں یا گھر کی بے برکتی سے پریشان ہوتا ہے، تو کبھی دشمنوں کی سازشوں یا نظر بد سے۔ ایسے موقعوں پر قرآن پاک کی سورہ اور اللہ کے اسماء حسنی سندر نام سب سے بہترین علاج ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی وظیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خاص طریقے سے یاد کرنا اور اس کے ذکر سے اپنی دعا قبول کروانا۔ یہ وظیفہ کیوں بہترین ہے؟ یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل، پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اس میں قرآنی آیت، اللہ کے نام اور دعا شامل ہیں۔ تنگی دور کرنے کے لیے، کاروبار اور روزگار میں برکت کے لیے، گھر میں سکون اور محبت کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، نظر بد اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کی شرطیں: دل صاف ہونا چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے، تسبیح، درود شریف اور استغفار کو عادت بنا لیں۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلا قدم وضو اور پاکی ہونا۔ ہمیشہ وضو کر کے وظیفہ کریں، پاک کپڑے پہنیں اور دل کو بھی شک شبہات سے پاک کریں۔ دوسرا قدم کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھنا۔ وظیفے کی شروعات اور آخر میں کم سے کم 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے دعا سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی تک پہنچتی ہے۔ تیسرا قدم استغفار، کم سے کم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور رحمتیں برستی ہیں۔ چوتھا قدم اسماء حسنی یا واحد یا احد یا صمد 313 بار پڑھیں، اس سے دل کو سکون، دماغ کو راحت اور ہر مشکل کا حل ملتا ہے۔ پانچواں قدم کیا ہوگا؟ قرآنی وظیفہ سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، فلق، ناس 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل ہر طرح کی برائی اور پریشانی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چھٹا قدم خاص دعا، اللہ سے دل کی گہرائی سے اپنی ضرورت مانگیں، جیسے یا اللہ میری غریبی دور کر، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ میرے گھر والوں کو محبت اور امان میں رکھ، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ وظیفہ کس وقت کریں؟ نماز عشاء کے بعد سب سے بہتر ہے۔ تہجد رات کے آخری حصے میں اثردار ہے۔ جمعے کے دن یعنی شکربار کو کرنے سے کئی گنا فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ وظیفے کے فائدے تفصیل سے: تنگی دور ہوتی ہے۔ جو شخص روزانہ یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ کاروبار میں ترقی: تجارت کرنے والا شخص اگر یہ عمل کرے تو اس کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ بیماریوں سے شفا: قرآن پاک خود شفا ہے۔ وظیفے سے کئی ایسے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جن کا علاج ڈاکٹر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ گھر میں محبت اور امن: اگر گھر میں جھگڑے، نافرمانی اور غصہ زیادہ ہو تو یہ عمل پڑھنے سے محبت اور سکون آ جاتا ہے۔ یعنی گھر میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور غصہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ عمل اس طریقے کا فائدہ مند ہے کہ محبت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ نظر بد اور دشمنوں سے حفاظت: سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ایک حقیقی واقعہ آپ کو بتاتا چلوں میں، سنیے، ذرا غور سے سننا اس بات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے اسماء حسنی سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک صحابی نے غریبی اور پریشانیوں سے یہ عمل کیا، کچھ ہی دنوں میں ان کا کاروبار چل پڑا اور گھر میں نعمتیں آ گئیں۔ احتیاط کیا کرنا ہوگی اس کی؟ وظیفے کو کھیل نہ سمجھیں۔ یعنی اکثر لوگ وظیفے کو ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اس کے ساتھ ایسا بالکل ہرگز نہ کریں۔ وظیفے کو کھیل نہ سمجھیں، دل سے یقین کر لیں۔ کبھی گناہ اور حرام کاموں سے لفت ہو کر وظیفے کا فائدہ امید نہ کریں۔ صبر کریں، کبھی کبھی نتیجے دیر سے آتے ہیں مگر ضرور آتے ہیں۔ یعنی دیر لگتی ہے لیکن یہ کام ہوتا ضرور ہے۔ نتیجہ: یہ بہترین وظیفہ ہر مسلمان کے لیے نور اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اس سے نہ صرف دنیاوی پریشانیاں حل ہوتی ہیں بلکہ انسان کا دل بھی اللہ کی یاد سے روشن ہو جاتا ہے۔ مکمل وظیفے کا خلاصہ کیا ہے؟ وضو کریں، 11 بار درود شریف پڑھیں، 100 بار استغفار، 313 بار یا واحد یا احد یا صمد، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس 3 بار۔ آخری میں دعا کریں، دعا: یا اللہ میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اس میں
جو بھی اغلاط ہوئے ہیں ان کو معاف فرما اور اس کو صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کی برکت سے مولا کریم ہمارے کام میں ترقی عطا فرما، ہم میں گھر والوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اس طریقے سے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، روئیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ بس اپنی نیت کو صاف رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اعتماد کریں، 5 وقت کی نماز کا پابند بن جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ حاصل ہو جائے گا۔